دوسری بات میں نے کہی تھی پاکستان وجود میں کیسے آیا، ذرا اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیں۔ دیکھیے آج سے 200 سال قبل پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، کہیں کہیں کوئی ہندو راجا، بس زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو اپنی اپنی جگہوں پر جو مسلمان جو تھے نواب وغیرہ وہ طاقتور ہو گئے، یہی بات تھی کہ تھی تو مسلمانوں کی حکومت۔ انگریز آیا، انگریز نے ہم سے حکومت چھینی، کہیں کہیں ہندوؤں سے بھی چھینی، کہیں پنجاب میں سکھوں سے لی، یہاں سندھ میں تو مسلمانوں سے لی تھی، تالپور خاندان کی حکومت تھی۔ اور ایک تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ کوشش کی ہندوؤں نے مسلمانوں نے مل کر انگریز کو دفع کریں، نکال دیں 1857 میں، جسے اب کہا جاتا ہے جنگ آزادی، پہلے کہتے تھے غدر، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد جب ایک حکومت شروع ہوئی سلطنت برطانیہ کی براہ راست، ورنہ پہلے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایک تجارتی کمپنی تھی، تجارت کرنے آئی تھی، اسے تو گھر بیٹھے جو ہے حکومت مل گئی، ورنہ اس کے پیش نظر تو صرف تجارت تھی۔ لیکن یہ کہ حکومت مل جائے، راہ پڑے بھی اگر ہیرا مل جائے، کوہ نور ہیرا، تو کس کو برا لگتا ہے؟ یہاں چونکہ حالات ایسے تھے، کوئی مرکزی حکومت اور طاقت اتنی مضبوط نہیں تھی، ٹیپو سلطان نے بہرحال اپنی جو بھی جان دے دی، اس نے اپنی سی کوشش کی، لیکن یہ کہ یہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہو سکی اور ان کی حکومت ہو گئی۔ پھر غدر ہوا، اور غدر کے بعد پھر جو ہے اب براہ راست ملکہ وکٹوریہ جو ہے وہ ہماری ملکہ عظمیٰ بن گئی۔ اور اس کے بعد جسے ایک انگریز وائس رائے نے کہا تھا will you be governed by sword or by pen، اب قلم کی حکومت شروع ہوئی۔ تلواریں رکھ دو بھائی اپنے گھروں میں، وہ دور گزر گیا، اب تو قلم سے حکومت ہوگی۔ اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہندوستانیوں کو کچھ حقوق دینے شروع کیے۔ جب حقوق دینے شروع کیے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی برابر ہے دوسرے آدمی کے، وہاں تو اب ووٹوں کی گنتی کا معاملہ ہے۔ اگر تو تلوار ہی کا مسئلہ ہوتا تو اب بھی مسلمان بھاری تھا ہندو پر، کیونکہ تلوار تو اب نیام میں جا چکی، تلوار کا تو اب عمل دخل ہے نہیں، اب تو ہے ووٹ کا معاملہ۔ میونسپلٹی کا الیکشن ہے تو ووٹوں پر ہے، کوئی پروونشل اسمبلیز بن رہی ہیں، 1936 میں الیکشن ہوا تو ووٹوں سے ہے۔ لہذا جب یہ محسوس ہوا مسلمانوں کو کہ یہ تو اب ہمارے لیے بڑی خوفناک صورت بن رہی ہے، ہم تو اقلیت میں ہیں، میں پرسوں ہی آپ کو ان آیات کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ تم یاد کرو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تو ہم تو اس خطرے میں مبتلا تھے کہ ہندو تو ہمیں کھا جائے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب ختم کر دے گا، ہماری زبان ختم کر دے گا۔ یہ سارے خطرات مرتے ہوئے نظر آئے، ہم سے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا، ہم سے انتقام لے گا۔ تو اس وقت مسلمانوں نے پھر 1906 میں مسلم لیگ بنائی کہ ہم ملے، وائس رائے کے پاس جایا کریں، ان سے کہا کریں کہ ہم مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ہمارے حقوق کا ذرا علیحدہ خیال رکھیے، ہماری گنتی کے حساب سے ہمیں بھی حقوق پہنچ جائیں، ہمارا جو ہے براہ راست مقابلہ جو ہے گنتی کے حوالے سے ہندوؤں سے نہ کرائیے۔ تو 1906 سے لے کر اور 1930 تک یہی روش تھی صرف مسلم لیگ کی۔ 1930 میں آ گئے علامہ اقبال اور ان کا خطبہ الہ آباد کا، انہوں نے پہلی مرتبہ ایک تو پیشن گوئی کی کہ میں اسے ڈیسٹنی سمجھتا ہوں، تقدیر مبرم ہے، اٹل تقدیر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ گویا کہ پروفیسی تھی، پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پاکستان کا ریزولوشن تو 1940 میں 10 سال کے بعد آئے گا، یہ 1930 کے دسمبر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہو کر رہے گا، یہ ایک پروفیسی ہے، یہ ایک ان کی پیشن گوئی تھی۔ اور ساتھ ہی کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے ہیں دور ملوکیت میں، اس لیے کہ پہلا اسلام حضور کے زمانے کا بہترین اسلام، پھر یہ خلافت راشدہ والا اصل اسلام، دور بنو امیہ کا اسلام تو کامل اسلام نہیں ہے، مکمل اسلام نہیں ہے، اس میں تو ملوکیت آ گئی۔ دور بنو عباس میں تو ملوکیت جو ہے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پوری طرح قائم ہو گئی، محل بن گئے، عیاشیاں شروع ہو گئیں۔ اب دنیا اگر اسلام کو ان کے حوالے سے دیکھے گی تو صحیح اسلام تو ان کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ داغدار اسلام ان کے سامنے ہے۔ تو اب ہمیں موقع مل جائے گا، اگر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو اسلام کے چہرے پر جو یہ بدنما داغ اور دھبے جو ہیں دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں جو دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی شکل دنیا میں پیش کریں، یعنی وہ کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں۔ یہاں انجیکشن لگا ہے در حقیقت احیائی انجیکشن۔ ایک تھا دفاعی معاملہ، ہندو سے بچنے کا معاملہ، ہندو کا غلبہ نہ ہو جائے، ہندو سے ہم اپنا کوئی تہذیبی تشخص برقرار رکھ سکیں، ہمارے کچھ نہ کچھ حقوق جو ہے وہ انٹیکٹ رہیں، ہمارا جو بھی ایک علیحدہ قومی تشخص ہے وہ گم نہ ہو جائے کسی بڑی قومیت کے اندر۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک تو دفاعی معاملہ تھا صرف۔ اب علامہ اقبال نے انجیکشن لگا دیا، اس میں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کئی اسپتال میں کوئی مریض پڑا ہوا ہے، گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، پھر اسی کی جو وہ نلکی جا رہی ہے اسی میں انجیکشن لگا دیتے ہیں کوئی، وہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ انجیکشن جو ہے اسی گلوکوز کے ساتھ ہی ہے وہ انجیکشن کی دوا بھی اندر پہنچ گئی۔
تو علامہ اقبال نے اس خالص دفاعی جو ایک جد و جہد ہو رہی تھی مسلم لیگ کے تحت، اس میں احیاء اسلام کا ایک انجیکشن لگایا، اور شاعری میں تو خیر انہوں نے احیاء اسلام کی بڑی خبریں سنائیں، اور سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر بیدار ہوگا. تو یہ جو چیزیں کہی تھی انہوں نے، جیسے کہ دو شعر میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اور مسلمانوں سے کہا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور یہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. تو ایک رنائسنس اسلام کا احیاء کا جو خواب ہے وہ علامہ اقبال نے اس تحریک پاکستان میں شامل کر دیا، تحریک مسلم لیگ میں. تحریک پاکستان تو وہ 1940 میں بنی ہے. پھر 1937 میں قائد اعظم منظر پر آئے ہیں، ورنہ وہ مایوس ہو کر مسلمانان ہند سے کہ ان لوگوں کی میں کیسے قیادت کروں، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر صبح مجھ سے جو بات کرتا ہے شام کو جا کر گورنر کو بتا دیتا ہے، تو میں کیسے ایسی قوم کی جو ہے لیڈری کروں، تو کیسے کروں. ان لوگوں کے اندر تو اخلاق اور جو جس کو کردار کہتے ہیں، کیریکٹر کی کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو مایوس ہو کر جا کے انگلستان میں بیٹھ گئے تھے. کچھ لوگوں نے انہیں بلایا ہے کہہ سن کر، اور ان میں خود علامہ اقبال بھی شامل ہیں جنہوں نے آمادہ کیا کہ آپ آئیے اور سنبھالیے. بہرحال سن 37 سے 47 تک پھر جو قائد اعظم نے بیانات دیے ہیں، پوچھا کہ آپ کا دستور کیا ہوگا؟ ہمارا دستور تو قرآن ہے، 1400 برس پہلے سے طے ہے. نظام کیا ہوگا؟ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہم تو سب اس کو نافذ کریں گے. تو یہ 10 برس تھوڑے نہیں ہوتے. 10 برس کا یہ راگ ہے کہ جو مسلم لیگ میں وہ قائد اعظم سے لے کر جو چھوٹے سے چھوٹے قائد ہو سکتے تھے، لوکل لیڈر، سب نے یہ راگ الاپا. اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا.